بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقی۔ بغیر کسی تمہید کے میں بڑھتا ہوں سجاد میر صاحب کی جانب، جو کہ پاکستان کے نامور دانشور بھی ہیں، کالم نگار بھی، تجزیہ کار بھی۔ سجاد میر صاحب، آج کا پروگرام انتہائی افسوسناک خبر سے آغاز کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے رہنما ممتاز عالم دین خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے۔ چند ہی منٹ کے بعد پہلے ان کی خبر ہے، خاصی افسوسناک خبر ہے بالکل۔ اور یقیناً انہوں نے ایک طوفان ہلچل مچا رکھی تھی۔ بالکل، میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اہل سنت کو پہلی بار شاہ احمد نورانی نے سیاست کے میدان میں کچھ قوت بخشی تھی، اور دوسری بار اب یہ ہوا تھا کہ خادم حسین رضوی آنے کے بعد ایک باقاعدہ یہ ایک کلٹ بن گیا تھا۔ لیکن یہ عشق رسول میں بہت ہی ڈوبا ہوا کلٹ تھا جی۔ انہوں نے وہ ممتاز قادری کی پھانسی پر بھی، اور اس کے بعد مختلف واقعات پر بھی، جو ختم نبوت کا واقعہ وہ اس پر بھی، جو فیض آباد کا دھرنا تھا، اور اب بھی چند دن پہلے 2-4 دن پہلے وہ تصاویر جو فرانس پہ چھپی ہیں اس پر یہ دھرنے میں تھے، اور یہ اپنی یعنی کہ تقریروں کے لیے مشہور ہیں، اور اس میں سخت الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں شہرت رکھتے ہیں۔ لیک بول جان ہمارے بھائی نے کہ یہ اقبال کے بڑے عالم تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے لیکچر کرائے جائیں اقبال پر، اقبال کا بھی، اور ان کا کہنا تھا کہ شعر جب پڑھتے ہیں اقبال کے تو بہت مناسب وقت ایک صحیح طور پر پڑھتے تھے۔ تو ان کی شخصیت مطلب ایک ٹانگوں سے ایک طرح کا ہونے کے باوجود بھی وہ ایکٹیو تھے، اور سیاست میں تقریر سے لگا ہی نہیں کہ وہ ڈال نہیں سکتے تو جی سیاست میں تو یہ دیکھیں نا کہ یہ جو 122 کے حلقے کے الیکشن تھے، یہاں یاد صادق کھڑے ہوئے، اس الیکشن میں انہوں نے ان کی جماعت نے اس کے مقابلے میں حافظ سعید صاحب کی جماعت بھی کھڑی ہوئی تھی، آج ان کو بھی سزا ہوئی ہے، اور دوسری طرف ان کی جماعت بھی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں بڑی جماعتیں لڑ رہی تھی، یاد صادق کو جیتنا تھا، یہاں اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی تھی، لیکن انہوں نے 7000 ووٹ دیے تھے، حیران کر دیا تھا بالکل۔ اور یعنی کہ خود نہیں کھڑے ہوئے تھے ان کی پارٹی، اور 5000 ووٹ لے سکی حافظ سعید صاحب کی جماعت، جس سے پتہ چلا کہ مذہبی حلقوں کے کتنے ووٹ جو ہیں اس علاقے میں موجود ہیں، اور اس میں بھی ایج حاصل ہے، خاص طور پر پنجاب میں۔ یہ یعنی بریلوی مکتب فکر، اہل سنت و جماعت کہنا تو زیادہ نہیں ہے، بریلوی مکتب فکر علماء کا کتنا زور ہے، اور یہ جو مکتب فکر ہے چونکہ روحانیت اور تصوف پر زیادہ ایمان رکھتا ہے، مشائخ کرام کی بھی بہت عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور دیوبند کے مکتب فکر سے ذرا مختلف روحانیت رکھتا ہے، اس لیے ان کے ہاں مقبولیت حاصل کرنا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا بڑی بات نہیں تھی۔ اچھا سجاد میر صاحب، بڑے کمپرومائزو نہیں تھے یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بھی، جیسے فیض آباد نہیں وہ تو خیر دیکھیے، وہ تو کمپرومائزنگ بھی تھے، سخت بھی تھے، ڈٹنے والے بھی تھے، اور یہ ان کے پوائنٹ آف ویو میں خاصی سختی بھی تھی، اور کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی تھا بالکل۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے ایک چھوٹے سی جگہ سے اٹھ کر اس طرح وہ آگے تھے کہ بڑے بڑے جو علماء اہل سنت کے ہیں اس بات سے ڈٹے تھے کہ اگر کسی پوائنٹ آف ویو پر ان سے انہوں نے اختلاف کیا تو تمام علماء بھی، جمہور یعنی کہ بریلوی عقیدہ رکھنے والے لوگ وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، ان کے ساتھ دیں گے، یعنی کہ یہ وہ معیار بن عشق رسول میں ڈوبے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کوئی شک نہیں جی، جھکنے والے بھی نہیں ہیں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والے تھے، کوئی بھی اس طرح کا نہیں تھا کہ کہیں کسی پر عشق رسول جھکاؤ آ جائے یا کچھ بھی آ جائے۔ انہوں نے آواز بلند کی عشق رسول میں، جیسا کہ آپ نے بتایا، اور سیاست میں بھی پھر رسول جی بالکل یہ درست بات ہے جی، اور بہرحال ان کا جانا ہمارے لیے ایک بڑی دکھ کی اور تشویش کی بات ہے جی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر اولیاء صاحب سے اولیاء صاحب ہیں جی، کال ان کو ملا رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ابھی یعنی کہ کال پہ آ جاتے ہیں پھر ہم اگلی خبر پہ جائیں جب جی بالکل، تو ان سے بات کر گفتگو کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جی۔ اچھا جی، ہمارے پاس جو پہلی سٹوری تھی وہ تو ہم نے کر لی، بڑی افسوسناک خبر سے آج پروگرام کا آغاز کیا۔ دوسری جانب ہے وزیر اعظم عمران خان کا، جب سے انہوں نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا ہے، انہوں نے پہلا دورہ افغانستان کیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کے اثرات، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اثرات تو نہیں، یہ معمول کا دورہ تھا۔ اشرف غنی جب پاکستان میں آئے تھے بہت دنوں کے بعد آئے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی بھر کی خواہش تھی کابل کی سیر کرنا، انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا
کہ ہمارے زمانے میں بچپن میں لوگوں کے لیے تفریح مقام جو ہوتا تھا کابل جانا تھا. ٹھیک کہا. یعنی کہ لوگ جو تھے اس زمانے میں یہ تھا کہ یہاں سے اگر آپ گاڑی میں بیٹھتے تھے, بس میں بیٹھتے تھے, ایران جاتے تھے, ترکی چلے جاتے تھے, یورپ میں گھومتے تھے, ایران سے آپ عراق چلے جاتے تھے, سعودی عرب چلے جاتے تھے, حج بھی کراتے تھے, اور کبھی کبھی کوئی روٹ اختیار کرتے تھے پشاور کے راستے, لوگ کابل جاتے تھے, کابل کو دیکھتے ہوئے ایران دوسرے ملکوں سے ہوتے ہوئے جاتے تھے. ہمارا بہت کھلا ہوا خطہ تھا. اس میں کابل جو تھا ایک ماڈرن لبرل شہر تھا جس کی زندگی جو ہے ہر قسم کے تشدد سے پاک تھی. امن و امان کا وہاں دور دورہ تھا. وہ زمانہ چلا گیا. بہرحال یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ اشرف غنی یہاں آئے تو جوابی دورے کی دعوت ہے جو جائیں گے تو گئے, لیکن مجھے اب پتہ نہیں ہے وہاں کیا طے ہوا. رزاق داؤد بھی ساتھ تھے. رزاق بہت تجارت کے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں جو ہماری تجارت کچھ کم ہوئی ہے. کیوں کم ہوئی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمگلنگ بڑھ گئی ہو تو اس لیے ریکارڈ میں تجارت کم ہو جاتی ہے. اور لیکن کہا جاتا تھا پچھلے دن وزیر خارجہ نے کہا کہ جو ہم نے ہمارے آرمی آئی ایس پی آر کے سربراہ میں ڈوسیئر پیش کیا تھا, اس نے بتایا گیا تھا کہ کچھ افغانستان میں انڈین قونصل خانے میں کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں جو دشمن سرگرمیاں ہیں, تو اس پہ افغانستان نے تردید بھی کی تھی. تو ہمارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بات اس موقع پہ نہیں کہنا چاہیے تھی, یعنی افغانستان کا نام نہیں لینا چاہیے. اچھا, اس کی ٹائمنگ کتنی میٹر کر رہی ہے؟ اوپر سے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر نہیں, وہ اس کا تعلق نہیں ہے. وہ تو خیر انہوں نے اس انڈیا کے حوالے سے کہا تھا, لیکن خارجہ پالیسی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کی سینسٹیو تو وہ ہوگا, ظاہر ہے بالکل وہ سینسٹیو تھے اس معاملے. صحیح ہے. اچھا, صحیح ہو گیا. تو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ تو چیزیں ہوگی ایک سائڈ پہ, اب تھوڑا پاکستان کے اندر یعنی کہ انٹر ہو رہے ہیں, کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے گفتگو کرنے. آج 2 دہائیوں تقریباً ہو گئی ہیں کہ سرکولر ریلوے کو بحال کر دیا گیا ہے, اور بحالی بھی مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, سرکولر ریلوے تو ہے ہی نہیں. یہ تو وہ ریلوے کی ٹریک ہے جو مین روڈ ہے, جو مین لائن ہے, جو کراچی پشاور سے کراچی جاتی ہے, یا جہاں تک انگریز بنا گیا تھا کراچی سٹی اسٹیشن تک, وہاں سے لے کر واپس بلیر آتا ہے, لانڈی آتا ہے, لانڈی سے پہلے پپری آتا ہے. پپری سمجھو مارشلنگ یارڈ ہے ان کا ریلوے کا, اسٹیل مل کے قریب جا کے پورٹ کاسٹم کے جا کے رک جاتا ہے. تو اس لائن پہ انہوں نے بس چلا دی ہے اور ٹرین چلا دی ہے. اور باقی جو علاقہ سرکولر ریلوے تو وہاں سعود آباد سے مڑتی ہے, پورے کراچی میں گھومتی ہوئی, وہ پھر وزیر منشن ورنگی اور وہاں سے ہوتی ہوئی آپس میں آتی ہے. وہ سرکولر ریلوے ہے. یہ تو لوکل ٹرین, سٹی ٹرین چلا دی انہوں نے. اس کا کوئی تعلق, اس میں اتنے پیسے بھی خرچ کیے. اس کا مطلب ہے کہ جتنی ایفرٹس ہوئی ہیں انکروچمنٹ ختم کرنے کی اور ریلوے لائن کو کلیئر کرنے کی, وہ کچھ نہیں ہو سکی. وہ کہتے ہیں اسٹیشنوں کی جگہ وہاں کھنڈر کھڑے. بھائی بات سنو, سنجیدگی سے کچھ کام کرو. کراچی کو اگر اس سے زیادہ بھی آپ کو انکروچمنٹ ختم کرنی پڑے تو کراچی کو اس کی ضرورت ہے. جب آپ نئے منصوبے بنائیں گے تو پتہ نہیں آپ کو کیا کیا کرنا. پریویٹڈ بنایا جائے, وہ نہیں بنایا. پھر ناردرن بائی پاس بنایا, وہ تو خیر سے گزرتا ہے. ایک سادرن بائی پاس بنانا تھا جو گویا ہماری مندر کے اندر سے ہو کے گزرنا. سمندر کے اندر آپ نے گویا پل بنانا تھا, سڑک بنا کے آپ کو ملک سے باہر لے کے جاتی. آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. لیاری ایکسپریس بنایا اور جتنے اور کوئی ایلیویٹڈ منصوبے کچھ نہیں. ماس ٹرانزٹ کا کوئی, یہ ایک اہم منصوبہ تھا. سرکولر ریلوے ایک پرانا منصوبہ ہے, کہتے ہیں 99 سے. میں نے اس پر سفر کیا ہے, بڑا مزہ آتا تھا کراچی کے جب ہم گزرتے, مثال کے طور پر نازم آباد سے, جب ہم اس سے گلشن اقبال سے, جب اورنگی سے گزرتے تھے, وزیر منشن پہ پہنچتے تھے. وزیر منشن سے پھر سٹی اسٹیشن تک کی یہ لائن جو تھی بعد میں بن گئی تھی. اس کے لیے بچا وہ لائن بھی کلیئر نہیں. وزیر منشن کی طرف سے اورنگی جانا وہ بھی کلیئر نہیں ہے. اس طرف سے جانا منیر کے راستے, یہ اس وقت ریلوے لائن تھی جب مشہور بات ہے کہ قائد اعظم سیر کے لیے جایا کرتے تھے کبھی کبھی منیر, وہ جس کو کہا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آغا مسعود صاحب. اچھا, آغا مسعود صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. سر وعلیکم السلام سر, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بات جناب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کے ہاں یہ شروع ہو گئی سرکولر ریلوے, کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ تو مذاق ہے. عرض کر رہا تھا میں, کیا اس کو, دیکھیے یہ جھوٹ ہے کہ جس زمانے کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ ایکچوئل سرکولر ریلوے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ نازم آباد, گلشن اقبال اور اورنگی سے گزرتی ہوئی وزیر منشن پہ آ کر رکتی تھی, پھر سٹی اسٹیشن سے بھی ملایا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے
اور دوسری بات یہ کہ بڑے افسوس کا کہنا تھا اسی قسم کی جھوٹ MQM نے شوکت عزیز کو کہا تھا کینٹ سے چلائی تھی اور پپری تک تو کہا تھا یہ سرکولر ریلوے ہے. تو میں مجھے بڑی افسوس ہے کہ ابھی تک 10 کلومیٹر کا جو انہوں نے کلیئر کیا ہے وہی ابھی تک سے ٹھیک سے ٹریک نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ ابھی تک وہاں پہ جو ہے نا جو بستیاں آباد ہیں بہت بیشتر جگہ وہ ابھی تک ویسی موجود ہیں. تو یہ ایک قسم کا بہت بڑا فراڈ ہے, میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور جو ان کو نہیں کرنا چاہیے اور اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. حالانکہ ہم عمران صاحب کی جو طریقہ کار ہے اس کو ہم مطلب یہ کہ سپورٹ کرتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ ان کے خلاف ہے, لیکن اس قسم کا جو آپ دھاندلی کر رہے ہیں اور ریلوے چلا کے اور کہہ رہے ہیں کہ سرکولر ریلوے شروع ہو گیا یا سپریم کورٹ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. میری تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ سو موٹر لیں اور دیکھیں کہ کیسا سرکولر ریلوے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہی نظر نہیں آ رہا. یہ تو پرانی مین لائن جو ہے پشاور تک جاتی ہے اس کے ایک حصے پہ آپ نے ٹرین چلا دی ہے. سر میں آپ بتا رہا ہوں سجاد میر صاحب کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی قسم کی جو دھاندلی MQM نے شوکت عزیز کو بلا کے کی تھی اور کینٹ سے چلی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے سرکولر ریلوے بحال کر دیے. یہ وہی طریقہ کار اختیار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فراڈ نہیں ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ اس سلسلے میں جو ہے نا سو موٹر لے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, کیوں لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. بیچارے غریب لوگ کے جو امید کر رہے تھے کہ سرکولر ریلوے شروع ہوگی, نہیں شروع ہو گئی. یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں. حالانکہ اس معاملے میں تو ایک بار زمانے میں ایگریمنٹ بھی ہو چکا تھا جاپان کے ساتھ, پھر شاید ہم نے سوچا کہ جاپان شاید مہنگا پڑ رہا ہے ہم چین کے ساتھ کر لیں, پھر بالکل رہ گیا. تو پتہ نہیں کیا آپ نے بات کہی. ابھی جاپان کے سفیر نے کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ وی آر ریڈی ایکچولی ٹو ریسٹارٹ دی سرکولر ریلوے اینڈ ویل پرووائڈ ایوری فیسلٹی ایون ویل پرووائڈ ہاؤسز آلٹرنیٹ ہاؤسز ٹو دی پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی ڈسپلیسڈ. لیکن اور اب یہ سی پیک کا حصہ ہے, سی پیک کا حصہ ہے, اور یہ کہ سندھ گورنمنٹ کا مطلب یہ کہ یہ کام ہے کہ مطلب اس کو شروع کریں. لیکن سندھ گورنمنٹ کو تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کو تو کوئی دلچسپی ہے نہیں. صرف کراچی میں پہلے جیسے ٹرامیں چلتی تھی, ٹھیک ہے پرانا طرح کا نظام تھا لیکن چلتی تو تھی, وہ ختم ہوئی. اس کے بعد کوئی آلٹرنیٹو نہیں, کوئی ماس ٹرانسپورٹ کا منصوبہ نہیں. سر اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ بلوم برگ نے کہا ہے کہ ون آف دا ورسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے دنیا میں وہ کراچی میں ہے. تو جب بلوم برگ نے یہ لکھا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد بھی آپ مطلب غلط بیانی سے کام دے رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو, فراڈ کر رہے ہیں آپ. This is the way actually you really govern the country or govern the province. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو میرا خیال میں یہ تو بالکل ایک لوکل ٹرین ہے جو کہ مین روڈ کے ایک حصے پہ, یعنی جو کراچی کا حصہ ہے آ رہی ہے, یہ لوکل ٹرین بھی نہیں ہے. یہ ایکچولی دھوکہ دینے کی بات ہے. آپ یقین کریں, آپ نے صحیح کہا کہ مین لائن سے جا رہی ہے اس کو ارے بھائی سرکولر مانے گول, بھائی گول کہاں, یہ تو اسٹیٹ لائن ہے. تو بتائیے آپ یہ کیسے, مطلب یہ کہ مجھے افسوس ہے کہ شیخ رشید should not be part of this game. پہلا منصوبہ تو اوریجنل تو یہ تھا کہ اسی جو سرکولر ریلوے تھی اسی کے اب مین ٹرینیں بھی اس پہ جایا کریں گی, اور جلانی اسٹیشن جو گلشن اقبال میں بننا تھا وہاں گویا کراچی کا مین اسٹیشن بنے گا, وہاں بھی انکروچمنٹ ہو گئی. انکروچمنٹ آپ دیکھیے سارے اسٹیشن ایسی بیکار پڑے ہوئے بول رہے ہیں. مجھے جو سب سے بڑا افسوس کی بات ہے کہ شیخ رشید کو کم از کم یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, کہ ہی از آلریڈی آؤٹ اسپوکن پرسن, ہی آلریڈی اسپیک اگینسٹ دی کرپشن. لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب یہ آپ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ دھوکہ کر رہی ہے. مطلب سندھ گورنمنٹ پروجیکٹ ہے, سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے تحت آتا ہے. تو مطلب یہ جو 18ویں ترمیم 20ویں ترمیم مطلب وہ سب پیسے کمانے کے لیے ہیں, اور جہاں تک عوام کو سہولت پہنچانے کا تعلق ہے اس سے یہ سر پہ جگہ کرتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, بہت شکریہ آغا مسعود صاحب, بہت شکریہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو مذاق ہے. دیکھنا سیدھی لائن جا رہی ہے, اس پر ٹرین چل رہی ہے مین روڈ لائن پہ جو پشاور سے چلی ہوئی ہے, اس کے ایک حصے پہ چلا دیا آپ نے. وہ حصہ آگے بڑھا کے دوسرے سے پیچھے جا کے جو ملایا گیا تھا اس پہ آپ نے کچھ نہیں کیا. تو یہ کہاں ہو گئی اور کہاں کی ہو گیا جس کو کہا جائے. صحیح ہے. بریک پر جانا, بریک سے جب لوٹ کر آتے ہیں تو مزید گفتگو کرتے ہیں بلاول بھٹو کے بیان پر, جہاں پر بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان الیکشن کمشنر جو ان کو نشانے پر رکھ لیا ہے, اور انہوں نے کیا کیا بات کی ہیں, یہ بریک کے بعد شیئر کرتے ہیں آپ سے. خبر سب سے پہلے
ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशा में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन जी, पे हम उन्हें कोशिश ज्वाइन किया कर रहे थे, हमने। उस जी वक्त जी शायद बिल्कुल उनकी लाइन मिल नहीं थी। जी, तो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम आर्या साहब। निवार साहब रहमतुल्लाह। अफसोसनाक खबर है खादिम हुसैन रज़वी साहब की, और मेरा ख्याल है कि आपके अलावा कोई नहीं है जो उनकी तारीफें तो सब करेंगे, लेकिन जिस गहराई के साथ आप जानते हैं, मैं चाहता था कि बात कर ली जाए, इसलिए अगरचे वो सेगमेंट चला गया, लेकिन मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ उनके हवाले से। क्या क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैंने एक बात उनकी सियासी तौर पर कही है कि नूरानी मियाँ के बाद ये दूसरे शख्स थे जिन्होंने
اہل سنت کے اس طبقے کو سیاست میں موبلائز کر دیا تھا افیکٹو طور پر، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوا؟ دیکھیں اس سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اقبال کے اس شعر کا مصرع یا اس کے مصداق سے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رستے کرتی، جی جی جی، انہوں نے پوری خانقاہی نظام کے اوپر، لیکن کوئی باہر سے اندر سے نکاح کہ تم کس جگہ پہ بسے ہوئے، اور جس طرح انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کی ہے، جس طرح پروانے ان کے بنائے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف پورے پاکستان میں سیکولر لبرل اگر کسی شخص پہ خوف زدہ تھا تو صرف خالد حسین رضوی تھا، کسی اور پہ خوف زدہ نہیں تھا، اور آج صرف جشن وہاں ہے اور کسی جگہ نہیں، اور جس طرح انہوں نے آپ سوچیں کہ پورے کی پوری اپنے مسلک کے لوگوں کے علاوہ عام مسلک کو قتل کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس اقبال شناسی کا تو حق ادا کر دیا تھا۔ جی میں نے ابھی کہا ہے، جی میں نے کہا ہے کہ خاص طور پر اوریہ صاحب کی یہ رائے تھی کہ ان کے اس پر لیکچر کرائے جائے اقبال پر۔ سب میں بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں، میں حیران ہوتا اس دن یوسف صلاح الدین جیسا آدمی جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بھائی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے اقبال کی حافظ اور کوئی شخص دیکھا ہی نہیں جتنا اس شخص کا، اور ہر حوالے سے اردو کے فارسی کے تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خصوصاً اسلامی تاریخ پر جو جتنا ان کی نظر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فدائین کے صحابہ تھے ان کی سیرت کے بارے میں جو وہ گفتگو کرتے تھے، اور بلاغ اور تقریر تو خاصا تھا ان کا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے خلاف ہی پورا ہو سکتا ہے، یہ تو مدتوں کے بعد بات ذکر دانا ہے راز آیت کے نایت والی بات ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یقیناً بہت بڑا لاس ہے۔ اور اچانک کیا کوئی بیماری کی خبر تھی ان کی؟ نہیں، پرسوں شام کو میری بات ہوئی جب دھرنا ختم ہوا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو لینا چاہتا ہوں اپنے پروگرام میں، تو کہتے ہیں میں ابھی لاہور پہنچا، میں بہت تھک گیا ہوں اور میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر انہوں نے اپنے حافظ عنایت الحق صاحب کو کہا کہ آپ بیپر پہ چلے جائیں، اور یہ صاحب کے تو پر اس کے بعد پھر اور مزید سے اس کا کل کا دن پھر طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی ہے اور 7 دن انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت افسوسناک بات ہے جی، بہت اللہ ان کے درجات بلند کرے جی، اور یہی کہہ سکتے ہیں ہم یہی ٹریبیوٹ پیش کر سکتے تھے، سو کر دیا جی۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا جی۔ یہ خاصے ان سے رابطے میں بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اور عام مولوی کی طرح نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ڈنڈا مار کوئی لٹ مار مولوی ہے۔ وہ اقبال شناسی کے حوالے سے مثلا جو بات ہے، یہ کہتے تھے ان کے لیکچر یہاں، یہ اصرار کرتے تھے، اور دوسرے لوگ عام لوگ جو تھے وہ کہتے تھے یار یہ تو مولوی صاحب ہیں اور بڑے سخت قسم کے مولوی ہیں، لیکچروں میں اقبال کے پتہ نہیں کیا کہہ دیں کہ یہ کہتے تھے نہیں، یہ بہت جینوئن آدمی اس معاملے میں۔ بہرحال ہم نے بلاول بھٹو کی طرف اگلی سٹوری ہے جو ہمارے پاس اسلام آباد میں بیٹھا حکمران جنوری تک کا مہمان ہے۔ الیکشن کمیشنر نے ہمارے امیدوار کو الیکشن مہم کا حصہ ہی نہیں بننے دیا، یہ بلاول کا کہنا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے بیان کو؟ اپوزیشن ہے خاص طور پر بلاول اور مریم، وہ پوری طرح یعنی کہ فورس بھی کر رہے ہیں، اور پوری طرح سے ان کے جو خطاب کے دوران نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مہمان ہے حکومت جنوری تک کی۔ یہ تو اب کہنے کی باتیں ہیں کہ جنوری تک مہمان ہے کہ فروری تک مہمان ہے، یا ابھی لمبا عرصہ رہے گی، لیکن یہ جب آپ ایک موومنٹ چلاتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں، تو یہ آپ کی کمپین کا حصہ ہوتا ہے، اور کمپین کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، ان کو نکال دیں اقتدار کے وانوں سے، یہ ہیں وہ ہیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے بلاول۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں ان کو بلاول کو بہت توقع تھی، سچی بات تو یہ ہے، جس پہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی تھی، یا یہ ڈیل نہیں ہوئی تھی، یہ ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ وہاں ان کی حکومت بنا دی جائے گی، یا یہ یقین دلایا گیا تھا کہ الیکشن میں ہم آپ کی مدد چاہے نہ کریں لیکن آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، اور اگر آپ جیت رہے ہوں گے تو ہم آپ کو جیتنے دیں گے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں تھیں، اور اس کا صدمہ پہنچا ہے۔ دوسری طرف مریم کی بھی پہلی یعنی کہ ایک طرح کی وہاں جانا تھا، اور وہاں کی مقامی جو مسلم لیگ تھی وہ زیادہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت وہاں آگے کمپین کرے، خاص طور پر وہ قیادت جو کہ مریم کا یا نواز شریف کا بیانیہ رکھتی ہے۔ ریزن کیا ہے کہ وہاں کی تو لوگوں کی کمائی 2-4 پر منحصر ہے، سیاحت پہ ہے، اس پہ ہے، اور 1/3 آبادی جو ہے ان کا تعلق جو ہے نا وہ آرم فورسز سے ہے، اور ان کے لیے یہ بیانیہ جو تھا وہ کوئی ایکسیپٹیبل شاید نہیں تھا، چنانچہ وہ اوائڈ کرتے رہے پہلے نہ، تو پھر مریم نے جا کے وہاں بلاول سے ملاقات کر لی، تو کہا تو یہ جا رہا تھا کہ وہاں اصل لڑائی مسلم لیگ میں اور پی ٹی آئی میں ہوگی، لیکن وہ پھر یہ کہ پیپلز پارٹی جو کہ وہاں کی پرانی پارٹی ہے اس نے طاقت پکڑی اور دکھایا اپنا زور کچھ، رزلٹ لیکن یہ ہے
کہ مسلم وہ پی ٹی آئی حکومت بنا رہی ہے, 8 سیٹیں ان کی یہاں پہ ہیں, 5 آزاد پنچھی جو ہیں اڑ کے آ گئے ہیں, ان کی شاخوں پر بیٹھ گئے ہیں, اور جو ایسے یہی کیا کرتے ہیں, اور وہ تو کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے نا جی, اور نہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. وہ آ گئے ہیں اور پی ٹی آئی حکومت بنائے گی, اور ایز یوزول چلے گی کہ جس کی حکومت وفاق میں ہے اس کی حکومت وہی. بلاول کے مریم کے تحفظات آپ کو درست نظر آتے ہیں؟ مریم بلاول کے تحفظات جو الیکشن کے بارے میں ہے وہ تو درست بھی ہوں, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں کے, اب کیا کریں ہم, وہاں کے لوگ جو ہے نا اگر پارٹی بدلتے ہیں, سارے مسلم لیگی اگر اڑ کے چلے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک ایٹیٹیوڈ اس لیے ہے کہ انہیں اصل کام جب وفاق سے ہوتا ہے. ان کو شکایتیں ہیں ان لوگوں کی تقریروں پہ بھی, مثلا اصل اس کی خاص طور پہ کہ یہ وفاق کی جنگ لا کے ہمارے گلگت بلتستان میں لڑے تھے, اور وہاں کی باتیں ظاہرہ کر رہے تھے, ہم اس کو نکال دیں گے. یہ کہتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا, نکالیں نہ رکھیں جو بھی ہوں, ہمیں بتائیں ہمیں کیا دیں گے. تو یہ ساری بہت سی پرابلم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما منور انجم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا تحفظات ہیں. جی یہ السلام علیکم منور انجم صاحب, سنا ہے آپ قرنطینہ میں ہیں, کیسے ہیں آپ, طبیعت آپ کی؟ آواز بڑھائیے گا جی, آواز دوائی کھائیے جی, لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, بہتر ہے, اللہ جلد سے دے آپ کو. ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن سے, پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے رویے کی, یہ ناراض بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ حکومت اب پی ٹی آئی کی بن رہی ہے, 8 ان کے امیدوار ان کے جیتے ہیں اور 5 اب مل گئے ہیں. کیا کیا نقشہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کوئی ہماری ملک کی پالیٹکس سے پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ سجاد میر صاحب ماشاءاللہ بہت سینئر بندے ہیں, آپ کو ہر بات کا پتہ ہے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے لوگوں پہ جو کہ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, کیا کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں بات سنیں, آپ جب عوام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں تو چور جو ہوتا ہے وہ چور ہی ہوتا ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا, 2 تتر 2 بٹیر, وہ تو یہی ہوتا رہے گا. دیکھیں سجاد میر صاحب یہ تو بڑا زیادتی ہے, بڑا ظلم ہے. جتنا ہر بندے نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے, ہر جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں بیٹھ گئے ہیں 32 دن, ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا وہاں جیت رہے ہیں, اور وہاں ہر چیز کو, لیکن یہ کر کیا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے, یہ کیا افراتفری پیدا کرنا چاہ رہی ہے, کیا یہ عوام کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہی, یہ ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے, کیا اپنا یہ عوام کے بغیر چلنا چاہتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حقوق کی بات کی ہے, اور حقوق ہم نے دیے. ہم نے وہاں پہ جب الیکشن کروائے, جب ہم نے ان کو زرداری صاحب نے کہا کہ جناب وہاں پہ جو ہے الیکشن کرائے, گورنر پہلا ہم نے دیا, چیف منسٹر پہلا ہم نے دیا. آج کیا وہاں ہو رہا ہے, آج وہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے دنیا عوام کا مینڈیٹ کو روتا جا رہا ہے پیروں کے نیچے. جب یہ سب دیکھیں ہم اور آپ کتنے لوگ ہیں, آپ تو بہت سینئر ہیں, میں تو جونیئر ہوں آپ سے, ہمیں تو کم سے کم ان لوگوں کی ان کے خلاف بات نہیں چاہیے. ہمیں تو یہ بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حقوق کی بات کی ہمیشہ, کیا وہ سندھ کا مقدمہ ہو, کیا وہ پنجاب کا مقدمہ ہو, کیا وہ بلوچستان کا مقدمہ ہو, کیا وہ کے پی کا کے پی کے کو شراکت کس نے دی, آپ کے سامنے ہے. وہاں پہ تو سرحد کہا جاتا تھا, لیکن پیپلز پارٹی نے آگے کہا کہ نہیں پختون خان ہے پختون. پھر وہاں پہ جب ہم نے وہاں پہ ساختی لوگوں کو, تو یہاں پہ آپ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو ان کو راستہ دکھائیں کہ یہ آپ کا راستہ ہے, اس پہ آپ چلیں. ہم سب اس پہ چلنا چاہتے ہیں, جمہوریت ہی واحد راستہ ہے, یہ راستہ نہیں ہے جو یہ لوگ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ راستہ نہیں ہے. راستہ یہی ہے جمہوری راستہ, راستہ یہی ہے کہ جہاں عوام کو لے کر اکٹھے مل کر ہم آگے کی طرف چلے. کیا کرنا, 70 سال ہو گئے ہیں, آج بھی ہم وہی بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی وہی کر رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے ہو رہا تھا, جو وہی اپنا جلک کر رہا تھا, جو یوگ کا
40 سال یہ لوگ اقتدار میں رہے ہیں اور 18 وزیر اعظم اقتدار میں رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے. ابھی بھی فوج کے نوحل لے لیں, کاش یہ لوگ ٹھیک ہو جائے, لیکن میری زندگی میں تو شاید نہ ٹھیک ہو سکے, یا آپ کی زندگی میں ٹھیک نہ ہو سکے, شاید ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی ٹھیک نہ ہو سکے. ابھی بھی موقع ہے, یہ خدا رہا یہ ٹھیک ہو جائے, اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے دے, کم سے کم مینڈٹ تو دے دے نا. جو جیتے ہیں ان کو مینڈٹ دے دے. جمیل کو 2 دفعہ جتا کے ہرا کے پھر جتا دیا, اور ابھی ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟ ہو یہی رہا ہے کہ ہم 7 سیٹیں جیتے ہوئے تھے, 8 سیٹیں جیتے ہوئے تھے, اب وہ کہہ رہے کہ جی آپ 4 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. اور وہ جو آپ نے وہ دیکھا چیف سیکرٹری, لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ کا بندہ, ہمارا بندہ کہاں ہے؟ چیف سیکرٹری کو گریڈ 22 دے دیے ان لوگوں نے, حالانکہ وہ گریڈ 21 کا بندہ گریڈ 22 کو اس کو رشوت دی گئی کہ تاکہ وہ وہاں پہ جیت جائیں. الیکشن کمیشن کا اسلام آباد جا کے بات کرنا کیا تک بنتا تھا, لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا, وہ وہاں پہ جا کے بیٹھا ہوا تھا. بات یہ سر آپ بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے سارا یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا, لیکن خدارا اس ملک کو صحیح راستے پہ لے کے چلے جائے. ہم سب لے کے جائیں گے تو صحیح راستے پہ جائے گا, اگر ہم یہی کرتے رہیں گے تو نہیں راستے پہ جائے گا. ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی موقع ہے. بلاول صاحب نے جس طرح سے وہاں پہ گئے ہیں, ابھی بھی موقع ہے, ٹھیک ہو جائیں, ہم سب ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک بات, ہم سب ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا جناب انور صاحب, بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا, بہت شکریہ آپ کا. بڑے انہوں نے کلیئر ایک بات کی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت و بلتستان میں پیپلز پارٹی کی جڑیں ہیں وہ پرانی ہیں. کراچی میں ہماری ہوتی تھی بلکہ بلتستانی, ہم اس پہ بڑا وہ بڑی ایک اچھا ان کی پریس بریفنگ ہوتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا, وہ ایک خاص طرح کا انداز تھا ان کا بات کرنے کا. تو اس کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا وہاں ہولڈ بہت سارا جو ہے, اور لیکن بہت سی چیزیں وہاں دیکھی گئی ہیں. وہاں کبھی کبھی لوگ مذہبی کارڈ بھی کھیلتے ہیں, اور جو وہاں پرابلم پیدا کر سکتا ہے. وہاں آغا خانی بھی ہیں, ہمارا آغا خان نے بہت کام بھی کیا ہے وہاں, میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں اہل تشیع بھی ہیں, ایسے بھی ہیں جس میں بہت زیادہ قم میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے چلتے پھرتے کہیں سے بن گئے ہیں. اور وہاں اہل سنت کے بھی ایک بہت سخت گروہ ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, وہ بھی موجود ہیں. تو مذہبی ایک طرح کی وہاں بھی ایک گروہ بندی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, معاملے کو سمجھتے ہیں. تو اللہ کرے کہ حالات بہتر ہونے. ہمیں جب بریک سے جب لوٹ کر آنا سجاد میر صاحب, احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی ایک بات پہ بازید ہیں اوپن ٹرائل پر, اس پہ ٹیک اپ بریک. اور جب وہ انٹرنیشنل پریشر ہوتا تو ایک بونس واچر سکیم بنا دی تھی, ٹھیک نہیں تھی پالیسی. ہاں, اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ 5 سالہ منصوبے بنائے جائیں, منصوبہ بندی کی جائے, تو درست بات ہے. پھر آج یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک دوسرا بیان دیا ہے 1952 سے پہلے, دیکھیے اس وقت تو پاکستان بن رہا تھا, ہمارا نہری پانی بن کر, اس وقت یہ صورتحال تھی کہ سچ مچ کہتے تھے خزانہ خالی تھا. پتا تھا کہ اگلا مہینہ کیسے چلے گا, تو ریاست حیدرآباد نے پیسے دیے تھے ہمیں, یعنی ہم اس طرح چل رہے تھے. اس کے باوجود بھی 52 تک جو پالیسی تھی, ہمارے اس وقت وزیر خزانہ جو تھے غلام محمد تھے. ایسے وزیر خزانہ وہ اب بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا بجٹ فاضل بجٹ تھا, کبھی ڈیفیسٹ بجٹ پیدا نہیں ہوا. اور ویسے بھی ڈیفیسٹ ہوتا کیسے, قرضہ ہمیں کون دیتا اس زمانے میں, قرضہ تو انہی کو دیا جاتا ہے نا جن کی جان ہوتی ہے. بالکل. تو میرا خیال میں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کہنا 52 کے بعد جو وزیر خزانہ بنے وہ چودھری محمد علی بنے, اور چودھری محمد علی اور مطلب غلام محمد, باقی بہت خرابیاں ہو سکتی ہیں, آپ ان کے گورنر جنرل کے طور پر یا وزیر اعظم کے طور پر گنے, لیکن جب پاکستان بن رہا تھا اور مسلم لیگ کی حکومت بنی تو اس حکومت کو وزارت خزانہ دے دی گئی لیاقت علی خان کو. تو لیاقت وزارت خزانہ سے دی گئی, چلا نہیں پائے گا. تو اس وقت بجٹ سازی کا کام انہی لوگوں نے کیا تھا, ان 2 بندوں نے کیا تھا. تو یہ ایک بڑی تاریخ ہے ہماری کہ اس وقت اگر بجٹ ہمارا شرح نمو نہیں تھی, اس وقت تو ملک چلانا مسئلہ تھا, نمو کہاں سے ہوتی. نہری پانی بند کر دیا انڈیا نے, وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم بڑے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی, اس کے بعد ہم نے آج تک شرح نمو منفی نہیں ہوئی.
स्टेट बैंक का ये बयान के शरह नमू हमारी मनफी हुई है 1952 के बाद ये कहने की बात है कि इतने साल हमारी शरह नमू मनफी नहीं थी 68 ईयर्स तक। तो ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए। डॉलर महंगा हो गया इसलिए डॉलर क्यों किया आपने? मैंने बताया कि अयूब खान ने तो और ही अड़ंगा दे दिया था। कभी कभी कौमों को कुछ करना पड़ता, सोचना पड़ता। वो अच्छा मंसूबा नहीं था। वो जो था बोनस वोचर का, वो ये था कि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो $4.25 का डॉलर या $4.25 का डॉलर है, तो आपको उसके लिए सरकार की तरफ से क्या एडजस्टमेंट होती है, तो $8.5 आप दुनिया को पे कर देते। मगर सर स्टेट बैंक तो दूसरी तरफ कहता है कि करंट अकाउंट है जो वो काबू में है, मैन्युफैक्चरिंग मुस्बत आ रही है, सरमायाकारी वो भी आ रही है बैरून मुल्क से। ये कितनी का आ रही है? काबू में है तो होने का मतलब ये है कि आप इंपोर्ट नहीं कर रहे। इंपोर्ट नहीं करने का मतलब था इंपोर्ट क्यों हो रही थी? किस लिए हो रही थी इंपोर्ट? इंपोर्ट हो रही थी आपके बिजली के कारखाने लग रहे थे, इंपोर्ट हो रही थी कि आपके लिए रॉ मटेरियल आ रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट कम थी तो उसकी रिजल्ट ये था कि आपके यहाँ एनर्जी नहीं थी। एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो दुनिया भर से लोग आने लगे थे कि जी बताइए कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और इधर से हमारे यहाँ क्राइसिस पैदा हो गया। तो क्राइसिस पैदा होने का नतीजा था कि हम बैठ गए, सारी हमारी इकोनॉमी बैठ गई। अब कोई ना बाहर से आता था ना कुछ करता था। मैं तो ये नहीं कहता कि 18 से जब से ये हुकूमत आई है हमारी इकोनॉमी खराब होने लगी है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी सन 16 से खराब होने लगी। इस पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब। जी डॉक्टर कैस असलम साहब माशाल्लाह ये तो बहुत इस मामले में रहनुमाई बड़ी अच्छी कर सकते हैं हमारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वाला हाल है सर? ठीक ठाक जनाब। ये हमारे इमरान खान साहब कहते हैं आपकी राय लेनी है। एक तो कहते हैं 60 की पॉलिसी अपनाई जाए। अच्छा, 60 की मुराद ये है कि अयूब खान की पॉलिसी नहीं बल्कि वो 5 साल प्लान वगैरह वगैरह है। दूसरा स्टेट बैंक कहता है कि 52 के बाद पहली बार हमारी शरह नमू जो है वो मनफी में गई है, लेकिन अब कहता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं, बेहतर हो रहे हैं? देखिए सर, जो प्लानिंग का इशू है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट कोई प्लान देगी तो इंडस्ट्री को पता लगेगा कि किन को कहाँ इन्वेस्टमेंट आनी है, कहाँ नहीं आनी। तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ प्लान्स आए जिसके बाद पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी उस डायरेक्शन को लेगा। ठीक है। अब दूसरी बात ये है जी कि जहां तक इन्फ्लेशन का तल्लुक है, इन्फ्लेशन तो कहीं 10% के ऊपर गई हुई है। मनी इन्फ्लेशन इन्होंने कंट्रोल कर ली होगी। वो स्टेट बैंक के पास है कि मनी सप्लाई कम कर दी। अब जो बात ये है कि जब आप मनी सप्लाई कम करते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट के मौके भी कम हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोनों बातें इकट्ठी नहीं चल सकती। ठीक बात है। ठीक कि एक तरफ आप कहें कि हमने इन्फ्लेशन को कम कर दिया, दूसरी तरफ आप कहें कि इन्वेस्टमेंट ऊपर चली गई है। और कोविड-19 में तो वो शायद वैसे ही नहीं चली जा सकती। ये बात तो सही है कि आपने इंपोर्ट्स को कम किया है, मगर वहां भी पेट्रोल को तो आप मंगवा रहे हैं, कॉटन भी बाहर से मंगवा के अब आप टेक्सटाइल पैदा कर रहे हैं, अनाज भी मंगवा रहे हैं। तो किस चीज की इंपोर्ट कम की है? कारों की एंड सच फोर्थ। मगर जो आपकी मेजर और इसी तरह खुर्दनी तेल, सो जो ग्रोथ रेट है वो मेरी समझ में अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि एग्रीकल्चर से आ रहा है वो ग्रोथ रेट, मगर अगर एग्रीकल्चर से वो आ रहा है तो फिर आटे का बुरान नहीं आना चाहिए था, कपास का भी नहीं आना चाहिए जी। तो किस आपके ये जो 4 हैं, चावल अभी आए नहीं है, गन्ने में शायद उतनी आ गई हो। तो जो आपकी मेजर क्रॉप्स हैं उसमें तो आपको कमी आई थी, तो ग्रोथ कहाँ से नजर आई मेरी समझ में नहीं आई। बट मैं चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि ऑफिशियल अदारा जो है वो आपको अदादो शुमार दे रहा है। बट जो बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ कि जब तक आप अपने मजदूरों की, अपने एंटरप्रेन्योर्स की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, जब तक टेक्नोलॉजी को आप नहीं लाएंगे, आपकी ये ग्रोथ आ नहीं सकती। ठीक बात, ठीक बात, ठीक।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید انہوں نے کر دیا ہو کہ وہ بٹ جیسے ہم نے بات کی کہ آپ کاٹن امپورٹ کر کے ٹیکسٹائل جو دے رہے ہیں ایکسپورٹ، تو وہ کہیں نہ کہیں تو آپ کا پروفٹ مارجن نیچے جائے گا نا. ٹھیک بات ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ دھاگا بیچ کے اور کیا بیچ کے آم بیچ کے ہم اپنی اکانومی نہیں چلا سکتے. آج تک تو ٹیکسٹائل سے ہم $16 بلین کماتے رہے ہیں، یعنی کہ اگر 22-23 بلین ڈالر ہمارا کل ٹوٹل تھی تو 16 بلین اسی سے آتا تھا. ایگریکلچر سے 18 بلین کے قریب آ جاتا تھا. میرا خیال ہے شاید آپ کو داد و شمار صحیح یاد ہو. تو اب کہنا جی دھاگا بیچ کے نہیں ہم کما سکتے، اس کا مطلب ہے آپ ٹیکسٹائل کو اگنور کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو کہنا وہ چاہتے ہیں کہ جی اب ہمیں سیریسلی نئے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس لانے پڑیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مگر اس کے لیے آپ کو نئی انڈسٹریل انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور وہ میں جو آپ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں وہاں نظر آئے گا اگر پلان دے دیں کہ کون سی ہے وہ ویلیو ایڈیشن انڈسٹری. لائٹ انجینئرنگ ہوگی اور اس قسم کی ہوگی جہاں سے یہ آ سکتا ہے. دیٹ از جو میرا خیال ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے. خود ٹیکسٹائل میں بھی بہت انوویشن ہو سکتی ہے. اب چین بہت آگے، ہاں اس میں بھی نہیں کر رہے، یہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. شاید ان کا مطلب ہو کہ دھاگا بیچ کے ویونگ کر کے صرف آپ نہیں کما سکتے. ہاں ان کا مطلب ہے کہ فنش گڈس پہ جایا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جہاں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اب جو آپ کے سرمایہ کار ہیں وہ تھرڈ جنریشن پہ آ گئے ہیں. اور تھرڈ جنریشن میں دو باتیں ہوئی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ہارورڈ آکسفورڈ سے پڑھ کے آ گئے اور انوویٹو ہیں، مگر دوسری طرف وہ بھی ہیں 21 انڈسٹری میں جو انٹرپرینیورز نہیں ہیں. ان کو صرف انہیرٹ کر لی انہوں نے وہ، تو وہ اس ماڈرن طریقے سے چلا ہی نہیں سک رہے چیزیں. ٹھیک بات. بہت درست صاحب، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ تھے جی. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. بالکل. اور اب یہ بات آگئی کہ ان کا مطلب ہے کہ دھاگا بیچ کے بجائے آپ کپڑا بیچیں، کپڑے کے بجائے گارمنٹ بیچیں، گارمنٹ کے بجائے آپ اور ویلیو ایڈیشن چیزیں پیدا کریں. ورنہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مرغیاں کٹے بیچ کے تو آپ کمائی کرنا چاہتے تھے. آم کو بھی کہہ رہے ہیں آپ، پھلوں کے بیچنے کا ہمارا بڑا سکوپ ہے. بالکل اس پہ ہم کما سکتے. چاول سے ہم کماتے ہیں، چمڑے سے ہم کماتے ہیں، سبزیوں اور پھلوں سے ہم کما سکتے. ہماری سبزیاں پوری نہیں ہو رہی. صحیح. ادرک لہسن ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. ایگریکلچر ملک ہے، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ہماری. کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا. کلوزنگ ریمارکس کیا جی؟ بس کلوزنگ ریمارکس یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ افغانستان کی صورتحال لگتا ہے بہتر ہو رہی ہے. ملک کی معیشت پر کام ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل نیگیٹو ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن اس کام کے نتائج کیا نکلیں گے اس کے بارے میں ابھی میں شور نہیں ہوں. یہ نہیں کہ ان کی پلاننگ خراب ہوگی، یہ کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ 2-3 سال تک ابھی ہماری معیشت سنبھل نہیں پائے گی. مجھے نہیں لگتا. صحیح. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.